بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توہین قرآن اور تعویذات کی شرعی حیثیت۔ علامہ شکیری نے اپنی قیمتی کتاب السنن والمبتدعات میں ان شرکیہ تعویذوں کا ایک مجموعہ ذکر کیا ہے جن کا استعمال دور حاضر میں عام ہے۔ ان میں سے ایک تعویذ آشوب چشم کے مریضوں کے لیے یہ لکھا جاتا ہے: کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، بے شک میری آنکھ آ گئی، سفیدی میں سرخی آ گئی ہے، میرے لیے اللہ بے نیاز کافی ہے۔ اے اللہ مجھے اعتراف ہے کہ تو اولاد سے بیگانہ ہے، اے اللہ مجھے عافیت دے، آشوب چشم کی تکلیف سے میری کفایت فرما۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ ناظرین اکرام، اس تعویذ میں قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص کو شعر کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا ہے، جس سے کتاب اللہ کو پاک صاف رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسرا تعویذ جسے علامہ شکیری نے الرحمہ فی الطب والحکمہ نامی کتاب سے نقل کیا ہے، اندھے پن کا ہے اور وہ یہ ہے: اس تعویذ میں شیطانوں کی قسم کھائی گئی ہے اور جننی کے لیے ایک حجاب ذکر کیا گیا ہے جو اس طرح ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے قرینہ یعنی جننی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا جننی کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اور جننی پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جو اس پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہی تھی، یہاں تک کہ جننی کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ اے عافیت دینے والے، اے قبول کرنے والے، اے سخت پکڑ کرنے والے، اے طاقت والے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی قرآن مجید کی سورۃ الفیل کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اصل قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان واقعات سے ان اہل علم کے فتووں کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جو شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرآن کا تعویذ بھی حرام کہتے ہیں، جن کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان عجیب و غریب قرآنی تعویذوں کی مثالیں دیکھنی ہوں تو بر صغیر پاک و ہند میں چھپے ہوئے بعض مترجم و مفسر قرآن کو دیکھیں، جن میں قرآن شریف کی تعویذی حیثیت کو بہت نمایاں اور مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر صورت کا تعویذی فائدہ اور مختلف صورتوں کا مختلف دنیاوی اغراض و مقاصد کا ضامن ہونا بتایا گیا ہے۔ چونکہ بہت ساری صورتیں کافی بڑی بڑی ہیں جن کی تعویذی تلاوت یا تعویذ لکھائی باعث زحمت تھی، اس لیے تعویذ کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر تمام صورتوں کو نمبرات میں تبدیل کر کے ان کا مختصر اور شارٹ کٹ طلسمی نقشہ بنا دیا گیا ہے، جن میں سے چند نقشے بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الرعد۔ ظالم حاکم کی معزولی، بچے کے رونے اور اسقاط حمل۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہو تو لڑکا ہونے کے لیے بانج عورت کان کے ورم کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سورت کے عدد اور نقش معظم یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ النور، احتلام سے محفوظ رہنے، شاعر وغیرہ کی زبان بندی، آشوب چشم اور بانج عورت کے لیے اکثیر ہے، اس کے عدد اور نقش معظم یہ ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ النصر، جال میں مچھلیاں خوب پھنسنے کے لیے مفید ہے، نقش معظم یہ ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس طرح تمام صورتوں کے الگ الگ نقش معظم بنا کر آخر میں پورے قرآن کو مع بسم اللہ کے نقش معظم میں ڈھال دیا گیا ہے۔ پھر نیچے ان نقوش کے فوائد اور طریقہ استعمال بتائے گئے ہیں۔ اس طرح امتیوں کو قرآن شریف سے کس قدر بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ انسانی فطرت تو عیش و آرام اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے رہی، مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ اور اس کے کلام سے کچھ بھی تعلق کی امید تھی، اس طریقہ نے اس امید پر بھی پانی پھیر دیا۔
اسی سلوک کا شکوہ قرآن شریف بزبان حال یوں کرتا ہے: تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مجبور نہیں۔ اور بروز قیامت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم سے یوں شاکی ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے: اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اسی بات کا رونا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں رویا ہے: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز ناظرین اکرام، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے کوڑی گھونگا لٹکایا اللہ تعالیٰ اسے راحت و سکون نصیب نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور پریم منتر سب شرک ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں حرام اور شرک ہیں۔ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اگر تعویذ قرآن شریف یا مسنون دعاؤں کے ہوں تو یہ بھی حرام ہیں یا نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، یہ حدیث عام ہے، کیونکہ یہ حدیث ہر طرح کے تعویذ کو ناجائز کہتی ہے، خواہ قرآن سے ہوں یا غیر قرآن سے۔ دوسری وجہ شرک کے راستوں کو بند کرنا ہے، کیونکہ اگر قرآنی تعویذ کو جائز کر دیا جائے تو دوسرے غیر قرآنی تعویذوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے اور معاملہ مشتبہ ہو جائے گا۔ پھر ہر طرح کے تعویذ لٹکانے کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ معلوم ہے کہ ان طریقوں اور راستوں کو بند کرنا جو شرک اور گناہ کی طرف لے جاتے ہوں شریعت کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تعویذ پہننا اور لٹکانا حرام کیوں ہے، قرآنی دلائل اور احادیث کے دلائل کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔